خارش دور کرنے کے لیے ناریل کے تیل میں کافور ملا کر متاثرہ جگہ پر لگائیں۔ اگر تیزابیت ہو جائے تو کھجور کھانے سے تیزابیت ختم ہو جاتی ہے۔ مسلسل اور بہت زیادہ پیاز کھانے سے چہرے پر چھائیاں پڑ سکتی ہیں۔ چنے اور جوں کا آٹا ملا کر روٹی پکانے سے شوگر کنٹرول رہتی ہے۔ خواتین کی ماہواری وقت سے پہلے رک جاتی ہے تو انہیں چاہیے کہ سورج مکھی کے بیجوں کو کچا چبا کر روزانہ کھائیں۔ نہانے سے پہلے بالوں میں تیل لگا لیا کریں، اس سے بالوں کی جڑیں مضبوط ہو جاتی ہیں۔ اور جس چیز سے برتن دھوتے ہیں لیمن اور نیم ملا کر پیسٹ بنا لیں اور برتنوں پر لگا کر 1 گھنٹے کے لیے چھوڑ دیں اور پھر پانی سے دھو لیں، زنگ سے نجات مل جائے گی۔ اگر آپ کے چہرے پر جلنے کے نشانات ہیں، ملتانی مٹی کو لیمنوں کے رس کے ساتھ لگائیں۔ سرکے اور شہد دونوں کو ملا کر لگانے سے پھوڑے، پھنسیاں اور نشانات دور ہو جاتی ہیں۔ کاجو کا استعمال شوگر کے مریضوں کے لیے فائدہ مند ہے۔ امرود کھانے کے بعد جلدی پانی نہیں پینا چاہیے، اس سے ہیضہ ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے۔ بیٹھ کر جھاڑو لگانے سے خواتین کو کبھی بھی ریڑھ کی ہڈی کی بیماری اور تکلیف لاحق نہیں ہوتی۔ ہیڈ فون زیادہ استعمال سے چکر آتی ہیں، سر میں درد پیدا ہوتا ہے۔ ہاتھوں پر چھالے پڑ جائیں تو فوراً سرسوں کا تیل لگائیں، چھالے نہیں پڑیں گے۔ خواتین میں نیند کے عدم توازن کی وجہ سے بانجھپن پیدا ہوتا ہے۔ اس مسئلے کے حل کے لیے خواتین کو میتھی کا استعمال زیادہ کرنا چاہیے۔ چہرے کو پانی سے گیلا کر کے اس پر پھٹکڑی سے ہلکا ہلکا مساج کریں، دانے ختم ہو جائیں گے۔ یاد رکھیں، پیٹ کی سب بیماریاں آرام سے آہستہ آہستہ کھانے سے ختم ہو جاتی ہیں۔ پیٹ کی دوائی کھا کر دوبارہ تیز کھانا کھانے سے ٹھیک نہیں ہوتا۔ خود کو 5 طرح کے لوگوں کی صحبت میں رکھیں: کھلے ذہن والے، پرجوش، پر اعتماد اور حوصلہ افزائی کرنے والے، شکر گزار۔ پیاز اور آلو اکٹھے نہیں رکھنے چاہیے، ایسا کرنے سے پاس پڑے آلو خراب ہو جاتی ہیں۔ چائے پینے سے جوڑوں کے درد میں اضافہ ہوتا ہے۔ سرسوں کا ساگ کھانے سے کینسر سے بچا جا سکتا ہے۔ بادام اور کشمش دودھ میں ڈال کر ہر روز پی لیا کریں، مردانہ کمزوری دور ہو جائے گی۔ اگر آپ بے پناہ طاقت پائیں گے، سانس کی بیماری ادرک کی چائے سینے کے جکڑن اور شدید نزلے میں انتہائی مفید ہے۔ الرجی سے سانس کی تکلیف میں بھی ادرک کی چائے جادوئی کام کرتی ہے۔ عورت کی سب سے بڑی کمزوری ہے کہ وہ بہت جلد اعتبار کر لیتی ہے۔ اگر عورت ہمیشہ جوان رہنا چاہتی ہے تو اسے چاہیے کہ اپنا غصہ دبا کر رکھیں، کیونکہ زیادہ غصہ کرنے سے چہرے پر بڑھاپے کے اثرات پیدا ہوتی ہیں۔ جلد ہی بدن کو طاقت دینے والی غذائیں: بکری کا دودھ طاقت دیتا ہے، بکری کا گوشت طاقتور کرتا ہے، بھینس کی ہڈیوں کا گودا مفید ہے، سری پائے دماغ کی طاقت کا خزانہ ہے، ذہنی طاقت آتی ہے، آڑو اور ناشپاتی دل کو طاقت دیتی ہے، امرود کا جوس روز پینا، کچے سیب کا جوس پینا بدن کو طاقت دیتا ہے۔ نظر بد لگ جانے کی نشانیاں: درد کا آنکھوں سے شروع ہو کر پاؤں کی جانب بڑھنا اور پھر کندھوں سے اترتے ہوئے ہاتھ پاؤں کے کناروں میں پھیلنا، جسم کے کچھ حصوں پر عموماً چہرے، کمر میں سرخ دانوں کا نکلنا، جسم کا بہت زیادہ گرم ہونا، انسان کا اپنے آپ سے لاپرواہ ہو جانا، بچوں کا ماں کا دودھ نہ پینا، جوڑوں میں بوجھ محسوس ہونا، آنکھوں میں عجیب سی تیز چمک۔ جو لوگ تیز چلتے ہیں وہ چالاک ہوتے ہیں، جو تیز بولتے ہیں وہ دولت کے بھوکے ہوتے ہیں، کھانے کے بعد پانی پینے والے اکثر موٹے ہوتے ہیں، جلدی رونے والے دل کے صاف ہوتے ہیں، پیاز کو کاٹ کر سونگھنے سے سر کا درد ختم ہو جاتا ہے، چائے پینے سے پیشاب میں یورک ایسڈ کی تعداد بڑھ جاتی ہے، چائے پینے سے گیس کی پرابلم بڑھ جاتی ہے۔ اگر آپ بیٹھے بیٹھے بلا وجہ ہاتھ پاؤں ہلاتے رہتے ہیں تو آپ ذہنی انکسار کا شکار ہیں۔ کبھی بھی چائنا ربڑ والی جوتی نہیں پہننی چاہیے، ایسے جوتے پہننے سے آپ کی نظر بھی کمزور ہوتی ہے اور آپ کا قد بڑھنا رک جاتا ہے۔
چنے کی دال کھانے سے آپ کے خون کی روانی ہمیشہ درست رہتی ہے۔ 5 کاموں میں جلدی کرو: مہمان کو کھانا کھلانے میں، میت کو دفن کرنے میں، بالغ لڑکیوں کا نکاح کرانے میں، قرض ادا کرنے میں، گناہوں سے توبہ کرنے سے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب بھی کوئی کانٹا چبھتا یا زخم ہوتا تو آپ چاٹی کا ٹھنڈا پانی استعمال فرماتے۔ ٹیکا لگانے کے بعد آپ کا جسم سوج جاتا ہے اور کئی دن تک درد رہتا ہے۔ اس تکلیف سے بچنا ہے تو ٹیکے کی جگہ سوجنے کی صورت میں برف سے ٹکور کریں۔ انڈے کی زردی قوت حافظہ بڑھاتی ہے اور دماغی صلاحیتوں میں اضافہ کرتی ہے۔ حکیم لقمان نے فرمایا، 40 سال کا بوڑھا 18 سال کا لڑکا نظر آئے، 2 پھلوں کا شربت بنا کر پی لیں، نمبر 1 انار کا، دوسرا ناشپاتی کا۔ 3 چیزیں کبھی زیادہ مت کریں: اعتبار، انتظار، اظہار، کامیاب رہو گے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، محتاجی اور غربت 6 کام کرنے کی وجہ سے آتی ہے: نمبر 1 بہت جلدی نماز پڑھنے سے، نمبر 2 کھڑے ہو کر رفع حاجت کرنے سے، نمبر 3 کھڑے ہو کر پانی پینے سے، نمبر 4 منہ سے چراغ بجھانے سے، نمبر 5 دانت سے ناخن کاٹنے سے، نمبر 6 آستین سے منہ صاف کرنے سے۔ دولت دنیا کی ہو یا ایمان کی، جتنی بڑھتی جائے گی اتنی نیند کم ہوتی جائے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اپنی خوراک حلال کرو، تمہاری دعا قبول ہوگی۔ کیا آپ جانتی ہیں جاپانی اخبار میں بیج بھی ہوں گے تاکہ انہیں استعمال کرنے کے بعد درخت لگائے جائیں؟ 3 عورتیں ایسی ہیں جو مرد کو اپنی طرف کھینچ لیتی ہیں۔ اگر مرد اس کی طرف چلا گیا تو ساری زندگی کے لیے برباد ہو گیا۔ بے نمازی عورت، زیادہ ہنسنے والی عورت اور اپنے آپ پر غرور کرنے والی عورت۔ حکیم لقمان نے فرمایا، دولت مند بننا چاہتی ہو تو ایسی عورت سے نکاح کر لو جس کے ماتھے پر یہ نشانی ہو کہ جب وہ غصے کی حالت میں ہو تو دیکھو کہ اس کے ماتھے پر بال نہ آئیں۔ ایک چھوٹے سائز کا کچا سبز پیاز 1 لیٹر پانی کی بوتل میں ڈال کر سارا دن اس کا پانی پیو تو شوگر کا مرض ہمیشہ کے لیے ٹھیک ہو جاتا ہے۔ بوتل سے جتنا پانی پینا ہے اتنا دوبارہ ڈال دینا ہے۔ کھانے کے بعد سورہ قریش 3 بار پڑھنے سے چند دن میں ہی ہر مرض ختم ہو جائے گا۔ اگر کوئی مزید جلد از جلد موٹاپے سے نجات چاہتا ہے تو پانی پینے کے بعد یوں ہی عمل کرے۔ چند نصیحتیں یاد رکھنا۔ سب سے پہلی بات، کوشش کرنا کہ آپ کی 2 چیزیں آپ کے قابو میں رہیں۔ پہلی، آپ کی فشار خون بلڈ پریشر، دوسری آپ کے خون میں شوگر کا تناسب۔ بات ان 3-7 چیزوں کا استعمال کم سے کم کرنا۔ پہلی، نمک، دوسری چینی، تیسری گوشت یا دیگر محفوظ کردہ غذائیں، چوتھی سرخ گوشت، 5ویں دودھ اور ان کی بالائی نشاستہ دار غذائیں، 7ویں کاربونیٹڈ گیس والے مشروبات۔